بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج سیکنڈ ایئر کی اسلامیت اختیاری کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہم لوگ پڑھتے ہیں 63 جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر تولیتم پھر گئے مڑ گئے تم مم سے بعد ذالکا اس کے، اور پھر تم اس کے بعد پھر گئے اپنے اس بات سے، اپنے اس عہد سے جو کہ تمہیں کوہ طور پہ یعنی دیا گیا، اس سے پھر وہ لوگ پھر گئے۔ فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم اوپر تمہارے ورحمتہ اور تم اس کی رحمت، لکنتم تو البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین من سے الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور پھر تم پھر گئے بعد اس کے بعد تم پھر گئے، پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ تمہارے اوپر ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاتے۔ اب اس آیت میں اس کا ربط بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے، جو ابھی پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو اپنے رب سے کہہ کے ہمارے سامنے ظاہر ہو، ہمیں اپنا یعنی کہ دیدار کروائے تو پھر ہم مانیں گے کہ تمہارا کوئی رب ہے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر پہاڑ کو ایسے عموداً کھڑا کر دیا، یعنی کہ وہ ایسے پہاڑ کی بنا دی پوزیشن کہ جیسے ابھی گرا اور ابھی آن گرا، تو پھر اس بات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اللہ کا خوف کرتے ہوئے اس چیز کو مانا کہ ہاں تمہارا رب ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے توریت جو نازل کی گئی ان کے اوپر وہ بھی مان لیا۔ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ پھر دوبارہ جب یہ ساری صورتحال سے نکل آئے اور امن میں آ گئے تو پھر اس کے بعد وہ مکر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہوتا تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ فضل یاد کروایا ہے کہ پھر بھی میں نے تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا بہت بڑا، اور پھر بھی تم لوگ جو خسارے سے بہت بڑا یعنی نقصان پہنچنے سے بچ گئے۔ ولاکت اور تحقیق علم تم جانتے ہو تم الذین ان لوگوں کو جو اعتدوا حد سے نکل گئے منکم تم میں سے فی السبت فی میں سبت ہفتے کا دن، فقلنا پس کہا ہم نے لہم ان کو کونو ہو جاؤ تم قردۃ بندر خاسئین ذلیل۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تحقیق تم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو تم میں ہفتے کے دن حد سے نکل گئے، پس ہم نے ان کو ان سے نکالا اور کہا کہ تم فَقُلْنَا لَهُمْ پس ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو یہ واقعہ سبت ہے، بہت مشہور واقعہ ہے سورہ بقرہ کا، یہ بھی قرآن پاک کے اندر جو ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ سمندر کے کنارے پر ایک ملک شام میں کوئی شہر یا قصبہ تھا، تو جس کو بعض نے ایلا کہا ہے۔ ہفتے کے روز جس کو سبت کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں شکار کھیلنے اور کاروبار دنیاوی کرنے کی سخت ممانعت تھی۔ جس طرح آج کل دیکھیے کہ ہماری جو ہم امت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارا جمعہ کا دن جو ہے اس میں عبادت کرنے کے لیے جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو قرآن پاک میں اس کا بھی سورہ جمعہ میں ذکر ہے کہ جب اذان دے دی جائے تو تم اپنے کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کے لیے دوڑو۔ تو اس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھے وہ لوگ، اس وقت میں ہفتے کے دن کو بڑی عبادت کا وہ معتبر دن سمجھا جاتا تھا، اور جس کو وہ سبت کہتے تھے۔
تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ تورات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ سے یہ حیلہ کیا کہ پانی کی نالیاں حوضوں اور تالابوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے بنائے ہوئے تالابوں میں جمع ہو جاتی تھیں۔ یعنی کہ اس دن کاروبار جو تھا دنیاوی وہ سختی سے منع تھا ہفتے کے دن، لیکن حضرت موسیٰ کے دور کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ مچھلیوں کے لیے تالاب جو تھے وہ بنا دیے، اور نالیاں اور حوض اور اس طرح کی وہ چیزیں بنا دی کہ ان نالیوں سے ہوتے ہوئے حوضوں میں اکٹھی ہوتی ہیں، وہاں سے پھر تالاب میں چلی جاتی ہیں، اور وہ باقاعدہ اس دن میں ساری اکٹھی ہو جاتی، اور پھر اتوار کو وہ کیا کرتے کہ ان سٹوروں سے پکڑ کر انہیں لے جا کر بیچ دیتے۔ تو نیک لوگ ان کو اس حرکت سے روکتے رہے کہ تم اس جب عبادت کا دن اسے قرار دیا گیا ہے اور اس دن دنیاوی کاروبار سختی سے منع کیا گیا ہے تو تم اس کاروبار کو بند کر دو، مت کرو، لیکن وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے۔ تو تورات میں ان مقدس دن کی حرمت توڑنا جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ اس کے خروج باب 31 میں یہ ذکر ہے تورات کے۔ تو اس واقعے کی تفصیل جو ہے سورہ اعراف میں بھی آتی ہے، سورہ بقرہ میں بھی یہ تفصیل دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن جس نے اس ہفتے کے دن کی حرمت کو حضرت موسیٰ کے دور میں توڑا تھا، ان کو کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کی جسمانی جو حیت تھی، یعنی جو واضح اوپر نظر آنے والی جو شکل تھی وہ بگاڑ کر بندروں کی سی کر دی گئی تھی، اور بعض اس کے معنی یہ بھی لیتے ہیں کہ ان میں بندروں کی طرح کی صفات پیدا کر دی گئی تھی۔ لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسخ جو تھا وہ اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی ہی تھا، اور قرآن کے مطابق یہ سچی بات ہے کہ وہ بندر جسمانی طور پر بنا دیے گئے۔ اس کے بارے میں مولانا مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان کے دماغ بائنے اسی حال میں رہنے دیے گئے ہوں جس میں وہ پہلے تھے، اور جسم ان کے جو تھے وہ مسخ کر کے بندروں کے سے بنا دیے گئے ہوں گے۔ تو تفسیر حقانی میں بھی اس کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان پر قہر نازل کیا، اور طاعون میں وہ مبتلا ہوئے، اور شدت ورم سے جن کو بندر بنایا گیا وہ پھر طاعون میں مبتلا ہوئے، اور شدت ورم سے ان کی شکلیں بگڑ کر بندروں کی سی ہو گئی تھیں۔ یعنی حقانی جو ہیں وہ تفسیر حقانی میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ اس طرح وہ بندر بنے، اور 3 روز میں ہزاروں آدمی مر گئے۔ عالم کل نے اسی لیے فرمایا کہ وَلَا قَدْ عَلِمْتُمْ، تم کو معلوم ہے۔ سورہ اعراف کے 21ویں رکوع میں یہ ہے کہ ان کے 3 گروہ ہو گئے، ایک وہ لوگ جو بری حرکت کرتے تھے، دوسرے برائی کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے، تیسرے وہ جو اس حرکت سے روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان پر عذاب نازل کیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ صرف وہ لوگ اس سے بچ سکے جو برائی سے روکتے تھے، باقی جو لوگ اس کو دیکھ کر خاموش رہے تو وہ بھی عذاب کے مستحق قرار پائے۔ سورہ اعراف میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے کہ ان سے پوچھ ان سے اس حال میں جو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی، یعنی کہ ان سے ان کا وہ حال پوچھو جو کہ اس وقت اس بستی میں ان کے ساتھ ہوا جو کہ دریا کے کنارے تھی، یعنی کہ ایلا کی بستی کلزم کے کنارے۔ جب ہفتے کے بارے میں وہ حد سے بڑھنے لگے اور ہفتے کے دن پانی پر کثرت سے مچھلیاں آنے لگیں، اور جس دن مچھلیاں نہ ہوتی تو وہ نہ آتے، اس لیے ہم نے ان کا امتحان لیا کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب ان میں ایک فرقہ کہنے لگا کہ ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، ان لوگوں کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے یا ان کو سخت عذاب دے دے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم سے اپنے رب کا فرض ادا ہو جائے اور شاید یہ اس حرکت سے باز آ جائیں۔ جب وہ بات بھول گئے جس کے بارے میں انہیں سمجھایا گیا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ان کو منع کرتے تھے، اور ظالم لوگوں کو برے عذاب میں دھر لیا کیونکہ وہ نافرمان تھے، اور وہ جس کام سے منع کیے گئے تھے اس میں حد سے بڑھنے لگے تو ہم نے حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ سورہ اعراف کی آیات جو ہیں 163 تا 166 میں بھی ان کا یہ سارا ذکر آیا ہے۔ تو ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلا لیکچر ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔